الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی 12ویں سورت سورہ یوسف کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف اس اعتبار سے بڑی منفرد سورت ہے کہ اس میں ایک ہی نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع سے لے کر آخر تک بیان ہوا۔ یعنی قرآن حکیم کا یہ عام اسلوب نہیں ہے کہ قرآن حکیم کی کوئی ایک سورت کسی ایک نبی کی ہی واقعے پر مشتمل ہو۔ عام طور پر انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات قرآن حکیم میں مختلف صورتوں میں اس کے مختلف پہلوؤں کے ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن یہ صورت اس اعتبار سے بڑی مختلف ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابتدا سے لے کر انتہا تک اور قصے کے انداز سے بیان کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی اگلی آیت نمبر 3 میں اس کو بہترین قصہ بھی قرار دیا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ کو ایک بہت اچھا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے تقریباً آخری دور میں نازل ہوئی، جبکہ قریش کے لوگ اس بات پر غور کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے۔ اس زمانے میں بعض کفار قریش نے غالباً یہودیوں کے اشارے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے یہ سوال بھی کیا کہ یہ ذرا بتائیے کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے آباد ہوئے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی اس نسل اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام جو کہ اسرائیل کہلاتے ہیں، ان کو تو فلسطین کے علاقے میں آباد کیا تھا، لیکن آپ اس بات کو بھی بیان کرتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل مصر میں آئے، وہاں پر وہ فرعون کی غلامی کے چنگل میں پھنس گئے اور فرعون کے ظلم و ستم کو سہتے رہے، تو آخر یہ فلسطین سے مصر کیسے آئے؟ ان کا غالباً یہ گمان رہا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب تفصیل سے نہیں دے پائیں گے، اور یا یہ ہے کہ اس کے جواب کو حاصل کرنے کے لیے یہودیوں کی طرف رجوع کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ پورا کا پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو بیان کیا، اس میں اسی بات کو واضح کر دیا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فلسطین سے مصر میں منتقل کیا۔ اور جیسا کہ میں نے یہ عرض کیا کہ یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی کہ جب قریش مکہ اب یہ سوچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں یا انہیں جلا وطن کر دیں، تو در حقیقت اس قصے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو یہ بات بھی باور کرائی کہ تم بھی در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہی معاملہ کر رہے ہو جو کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد میں ان کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا کہ یا تو ان کے قتل کر دیا جائے اور یا انہیں کسی کنویں میں پھینک دیا جائے کہ تاکہ کوئی قافلہ آئے اور وہ اسے لے جائے اور اس طرح سے وہ ہمارے اس علاقے سے ملک بدر ہو جائیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اسی اقدام سے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں ایک اقتدار عطا کیا، اور پھر ان کے بھائی ایک موقع پر یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے ایک طرح سے بھیک مانگنے لگے کہ تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، کہ اب ہمیں آپ کو صدقہ ہی کر دیجئے، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو تو بہت محبوب رکھتا ہے، ان کو اجر عطا کرتا ہے۔ یعنی وہ ایک طرح سے یوسف علیہ السلام کے محکوم بن گئے اور یوسف علیہ السلام نے مصر کی وہ حکومت حاصل کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو تم ملک بدر کرنا چاہ رہے ہو، اس سے ان کے غلبے کی راہ کھلے گی۔ اور واقعی پھر ایسے ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی تو وہاں آپ کو ایک اقتدار حاصل ہوا اور قریش مغلوب ہوئے، اور فتح مکہ کے وقت وہی کیفیت ہو گئی قریش کی جو کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی معاملہ کیا ان کے ساتھ کہ جو یوسف علیہ السلام نے ان سے کیا تھا
کہ ان کو معاف کیا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس موقع پر یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو بیان کر کے در حقیقت بیان کیا کہ تم اس وقت یوسف علیہ السلام کے ان سوتیلے بھائیوں کا رویہ اختیار کر رہے ہو، جبکہ یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو غلبہ عطا کیا تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت آئے گا کہ غلبہ عطا کریں گے اور وہ تمہارے حاکم بن کر آئیں گے۔ یہ واقعہ جس زمانے کا ہے اسے بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کسی قدر۔ بائبل میں جو یہ واقعہ آیا ہے اس سے اس کے زمانے کا بھی تعین ہوتا ہے۔ یہ واقعہ تقریباً 18ویں صدی قبل مسیح کے آخر کا واقعہ ہے۔ بائبل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی پیدائش 1906 قبل مسیح میں ہوئی، اور پھر 1890 قبل مسیح میں وہ واقعہ پیش آیا کہ جس وقت ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا، اور اس وقت مصر میں 15واں خاندان حکومت کر رہا تھا جو کہ مصری تاریخ میں چرواہے بادشاہ کہلاتے ہیں۔ ہیکسوس کنگ کے نام سے یہ بادشاہ مشہور ہیں۔ یہ لوگ اصلاً تو عربی نسل تھے، اور فلسطین اور شام سے یہ مصر جا کر تقریباً 2000 قبل مسیح کے لگ بھگ یہ وہاں پر مصر پر قابض ہو گئے، اور 15ویں صدی کے آخر تک یہ لوگ مصر میں قابض رہے۔ تو یعنی اس طریقے سے تقریباً یوسف علیہ السلام کو جو وہاں ایک اقتدار حاصل رہا وہ تقریباً 500 سال تک رہا، جس کا اللہ تبارک تعالیٰ تذکرہ بھی کرتے ہیں سورہ مائدہ میں کہ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہ ہم نے تمہارے اندر انبیاء کو مبعوث کیا اور تمہارے اندر سے ہم نے بادشاہت اٹھائی، تم کو اقتدار نصیب کیا۔ تو یوسف علیہ السلام مصر میں تقریباً 17-18 سال کی عمر میں وہاں پہنچے۔ 2-3 سال عرصہ عزیز مصر کے گھر میں رہے بطور غلام، پھر 800-900 سال تقریباً وہ انہوں نے جیل میں گزارا، اس کی تفصیل بھی ہمارے سامنے آئے گی، اور پھر 30 سال کی عمر میں ملک کے وہ ایک طرح سے فرما رواں ہو گئے، اور 80 سال تک مصر میں وہ قابض رہے، انہوں نے حکومت کی۔ پھر اپنے حکومتی کے اسی تقریباً 90 یا 10ویں سال میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے پورے خاندان کو بلا لیا، اور اس طریقے سے یہ تقریباً 500 سال تک ان کی یہ بنی اسرائیل مصر میں بڑے آرام سے اور چین سے اور اطمینان سے رہے۔ لیکن اس کے بعد 500 سال کے بعد قبطیوں نے حملہ کر دیا اور یہ ہاکسس کنگ کو شکست دے دی، اور ان کی حکومت قائم ہو گئی کہ جن کا کہ بادشاہ پھر فرعون کہلاتا ہے۔ انہوں نے ان بنی اسرائیل کو، یعنی یہ جو چرواہے بادشاہ تھے، ان کو تو ملک بدر کر دیا، اور ان بنی اسرائیل کو سب کو غلام بنا لیا۔ اسی لیے کہ ظاہر ہے یہ ان کے دوست تھے ہاکسس کنگ کے، اور جب ان سے اس فرعون کی دشمنی ہوئی تو چونکہ دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے، تو فرعون نے در حقیقت پھر بنی اسرائیل کو اس طریقے سے غلام بنا لیا، اور پھر یہ عرصے تک فرعون کی غلامی میں رہے۔ پھر ہمیں معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ان کے اندر ہوئی، اور پھر اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون کے چنگل سے آزادی دلائی۔ تو آئیے اب ہم اس صورت کے متعلق آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا، ہم نے اس کو عربی ریڈر کے حیثیت سے نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ اس کو ہم نے عربی زبان میں جو کہ تمہاری زبان ہے اس میں اس لیے نازل کیا کہ تاکہ تم سمجھو اور اس سے سبق حاصل کرو، اس سے ہدایت حاصل کرو۔ یعنی قرآن حکیم میں در حقیقت جو قصہ بھی بیان کیا جاتا ہے، اگر کوئی واقعہ بھی جو بیان کیا جاتا ہے تو در حقیقت وہ ہدایت کی وجہ سے بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو بھی یہاں پر بیان کیا کہ ہم نے اسے عربی ریڈر کے طور پر اس لیے نازل کیا کہ تمہاری زبان یہ عربی ہے، تمہاری اس عربی مبین میں ہم نے اس کو نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھو، یہ سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اور ہم آپ کو بہت ہی اچھا قصہ بیان کرتے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس لیے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کی ہے۔ اس وحی قرآن کے ذریعے سے ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے قبل تو آپ اس واقعے سے بے خبر تھے، آپ کو نہیں معلوم تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ایک سچا خواب دیکھتے ہیں اور وہ اپنے والد صاحب کو اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام تھے،
جو کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے، ان کے والد صاحب حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور ان کے والد صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. یعنی کہ یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے ہیں. سب سے بہترین فیملی بیک گراؤنڈ کے حامل ہیں کہ باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، اور پر دادا کی نبوت کے. تو کیا کہنے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تو اللہ تعالیٰ یوں کرتے ہیں کہ سلام علی ابراہیم، کہ سلوٹ ہے ابراہیم علیہ السلام پر. تو یہ یوسف علیہ السلام کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے. یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیان کیا جاتا ہے کہ 4 بیویاں تھیں. آخری بیوی کے ذریعے سے ان کی 2 اولاد تھی، حضرت یوسف علیہ السلام اور پھر ان سے چھوٹے بنیامین. اور پہلی 3 بیویوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے. یوسف علیہ السلام کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے اور پھر بنیامین کے بھی چھوٹے ہونے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خاص توجہ ان کی طرف رہتی تھی. اس سے فطری طور پر ان 10 بھائیوں کے اندر ایک حسد کا سا جذبہ اور حسد کا سا مادہ پیدا ہوا. اس کا تذکرہ بھی آگے آ رہا ہے. لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ اذ قال یوسف لابیہ، اور یاد کرو کہ جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کہا یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اے ابا جان میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے ہیں اور 1 سورج اور چاند ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ غیر معمولی خواب ہے. لہذا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے تذکرہ مت کرنا، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تمہارے خلاف چالیں چلیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے. وہ اسی طریقے سے انسان کو حسد کی آگ میں بھڑکاتا ہے اور پھر اس کے خلاف بری چالیں چلنے پر مجبور کر دیتا ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں چن لے گا. یعنی اس خواب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو کہ میری اولاد میں جاری ہونا ہے وہ اب شاید تمہارے ذریعے سے ہی جاری ہوگا. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اور اس طرح سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا رب تمہارا ہی انتخاب کرے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں سکھائے گا باتوں کی تہ تک پہنچنا. تعویل الاحادیث یعنی علم تک رسائی تم کو اللہ تبارک تعالیٰ دے گا، یعنی ہدایت کی نعمت سے تمہیں نوازے گا. اور وَيَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تم پر اپنی نعمت کو وہ کا اتمام کرے گا، یعنی تمہیں ہدایت دے گا اور تمہیں نبوت سے یعنی کہ وہ سرفراز فرمائے گا. وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور اس طرح آل یعقوب پر اپنی نعمت کا اہتمام کرے گا. کما اتمها علی ابویک من قبل، جیسا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یعنی تمہارے والدین پر اس سے قبل کیا تھا، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر. ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ تو علم والا ہے اور کمال حکمت والا ہے. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اس قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. ان لوگوں نے جو سوال کیا ہے قریش مکہ نے، ان کے لیے اس یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں ایک عبرت ہے. وہ اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو وہ ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں وہ اگر چاہیں تو اس قصے سے عبرت حاصل کر کے ابھی بھی باز آ جائیں. آگے قصے کو آگے بڑھایا جاتا ہے. ارشاد ہوتا ہے اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، اور اس وقت یاد کرو جب کہ انہوں نے کہا یعنی یوسف علیہ السلام کے ان 10 بھائیوں نے آپس میں باتیں کی اور کہا کہ یوسف اور ان کا بھائی ہمارے ابا جان کو بہت محبوب ہے، بہت عزیز ہے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، ہم ایک جماعت ہیں، یعنی ہم جوان ہیں، ہمارا ایک بڑا گروہ ہے، ہم زیادہ اپنے والد صاحب کے کام آئیں گے جبکہ یہ دونوں بچے ہیں. لیکن والد صاحب کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی زیادہ توجہ ان کی طرف ہے. اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ تو بڑی شدید غلط فہمی میں مبتلا ہیں. لہذا پھر اب وہ مشورہ کرتے ہیں کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا، کہ قتل کر دو یوسف کو اور یا اسے کسی سرزمین میں پھینک آؤ. یخل لکم وجہ ابیکم، تمہارے والد کی توجہ پھر تمہارے لیے خاص ہو جائے گی، یعنی ان کو راستے سے ہٹا دو، اس طرح سے تمہاری والد کی توجہ پھر اب تمہارے لیے خاص ہو جائے گی. وَتَكُونُ مِن بَعْدِ قَوْمٍ صَالِحِينَ، اور پھر اس کے بعد تم صالح ہو جانا، نیک ہو جانا. پھر ایک بار یہ کڑوا گھونٹ پی لو، کسی طرح یہ گناہ کر لو ایک بار، اگرچہ یہ بڑا غلط کام ہے،
کہ کسی کو قتل کر دیا جائے اور قتل بھی اپنے بھائی کو کیا جائے، لیکن چلو اس وقت ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایک بار یہ کام کر لو، اس کے بعد پھر تم حاجی بن جانا، پھر نیک کام کر لینا، پھر حج کر آنا، جیسے ہم کرتے ہیں عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ گناہ ابھی اس بار تو چلو کر لیتے ہیں، یہ غلط کام تو آ گیا ہے ہمارے سامنے، لیکن چلو ایک بار تو یہ ہم گناہ کام کر لیں، اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ حاجی بن جائیں گے، توبہ کر لیں گے اور جو ہے وہ ہم نیک بن جائیں گے۔ تو یہ شیطان کا اصل میں بہکانے کا اور ورغلانے کا یہی انداز ہوتا ہے کہ بس اس وقت کر لو، اس کے بعد تو پھر بہت زندگی پڑی ہے، تم پھر عبادت میں اپنے آپ کو لگا لینا اور خوب بندگی کرنا اور خوب توبہ کر لینا۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ایک بار ایسا کر لو اور اس کے بعد پھر تم صالح بن جانا، نیک بن جانا۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، تو کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، یعنی ان کے بھائی میں سے کسی ایک نے یہ کہا کہ دیکھو یوسف کو قتل مت کرو، قتل کرنا ایک بہت بڑا گھنونا جرم ہے، بلکہ مقصد تو صرف یہ ہے کہ اس کو والد صاحب سے دور کر دیا جائے، تو کوئی اور ترکیب اختیار کرو لیکن اس کو قتل مت کرو۔ بلکہ پھر اس نے مشورہ دیا وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اس کو ڈال دو کسی اندھے کنویں میں، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، بعض چلتا ہوا قافلہ اس کو اٹھا لے جائے گا۔ یعنی اندھے کنویں سے مراد یہ ہوا کہ پانی میں مت پھینک دو، بلکہ یہ ہے کہ کنویں کے اندر وہ اسٹیپ بنے ہوتے تھے، تو نیچے جا کر کسی اسٹیپ میں اس کو رکھ دو یوسف علیہ السلام کو، پھر کوئی قافلہ آئے گا اپنے پانی کے لیے، جب وہ اپنے ڈول ڈالے گا تو یوسف علیہ السلام کو وہ پالے گا اور اس طرح سے وہ یوسف علیہ السلام کو لے کے چلا جائے گا۔ ہم اس طرح سے اپنے بھائی کے خون سے ہم اپنے ہاتھ کو بھی نہیں رنگیں گے اور بھائی جو ہے وہ والد صاحب کے نظروں سے دور بھی ہو جائے گا۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم واقعی کچھ کرنا ہے تو پھر یہ کرو۔ لہذا وہ اس پر ایگری ہو گئے اور انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ ٹھیک ہے اب یہی کرنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ مجتمع ہو کر والد صاحب کے پاس گئے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، کہ اے ابا جان کیا بات ہے کہ یوسف کے بارے میں آپ ہم پر ٹرسٹ نہیں کرتے، ہم پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، جبکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ یعنی یہ انہوں نے تمہید باندھی پہلے۔ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا، اسے بھیجیے کل ہمارے ساتھ، يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ، وہ ہمارے ساتھ کچھ کھائے گا، کچھ کھیلے کودے گا، انجوائے کرے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور جہاں تک اس کی حفاظت کا معاملہ ہے تو ہم اس کی محافظ ہیں، ہم تو اس کی حفاظت کریں گے۔ یعنی کل ہمارا پروگرام ہے کچھ پکنک پر جانے کا، ہم کچھ کھیلیں گے کودیں گے کھائے پیئیں گے، تو ہمارے ساتھ یوسف کو بھی بھیج دیجئے کہ وہ بھی کچھ کھیل کود لے، انجوائے کر لے، اور ان کی ہم حفاظت پر تو ہم مامور ہیں، انشاءاللہ ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا قال انی لا یحزننی ان تذهبوا به، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ شاک گزرتا ہے کہ کہیں تم اسے لے جاؤ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور میں اندیشہ رکھتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ کوئی بھیڑیا آ جائے اسے کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غافل ہو۔ یعنی اسے معلوم ہوتا ہے کہ شاید گرد و پیش کے علاقے میں بھیڑیوں کی جو ہے وہ کثرت تھی اور وہ باہر جانے والوں پر وقتاً فوقتاً اس طریقے سے وہ حملہ کر لیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے اس اندیشے کا اظہار کیا کہ تم کھیل کود میں مصروف ہوگے اور کوئی بھیڑیا آئے گا اور تمہارے اس بھائی کو کھا جائے گا، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے۔ قالوا، تو انہوں نے جواب دیا لئن اکلہ الذئب، کیا اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے گا، ونحن عصبہ، جبکہ ہم ایک جماعت ہیں، ہم ایک جتھا ہیں، انا اذا لخاسرون، تو تب تو ہم بڑے نکمے ہوئے، بڑے نامراد ہوئے ہم، کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہماری موجودگی میں کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ بہرحال اس طریقے سے پھر انہوں نے اپنے والد صاحب کو راضی کر ہی لیا کہ وہ یوسف کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ فلما ذهبوا به، تو جب پھر وہ اسے لے کے گئے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اس بات پر جمع ہو گئے، اس بات پر ایگری ہو گئے کہ اسے کسی اندھے کنویں میں ہی ڈال دیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو لہٰذا اس طرح سے ہوا، پھر انہوں نے ان کو یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اس اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے ان پر وحی کی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے القاء کیا، کوئی بات سمجھا دی، کوئی بات حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈال دی کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ تم ضرور ان کو اس کام کو ایک دن جتلاؤ گے۔ یعنی آج تو تمہارے ساتھ وہ یہ حرکت کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ تم ان کو ان کے اس عمل کو بتاؤ گے، جتلاؤ گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے، اس کو نہیں وہ سمجھتے ہوں گے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ آئے اپنے والد صاحب کے پاس عشاء کے وقت، رات کے وقت روتے ہوئے، یعنی جھوٹ موٹ کا
تصویر بہاتے ہوئے گویا کہ اپنے والد صاحب یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، کہ اے ابا جان ہم دوڑ لگا رہے تھے کہ ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں. وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا. یعنی ہم ریس لگا رہے تھے، پکنک پر گئے تھے تو وہاں ہمیں ریس لگانے کا ارادہ پیدا ہوا اور اپنے سامان کو ہم نے یوسف کے پاس چھوڑ دیا. فأکلہ الذئب، تو ایک بھیڑیا آ گیا، وہ کھا گیا. یعنی چونکہ یعقوب علیہ السلام نے اسی اندیشہ کا اظہار کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہی اگر بہانہ بنایا جائے تو یعقوب علیہ السلام بھی یقین کر لیں گے. تو انہوں نے بھی یہی بہانہ بنایا کہ اس طرح سے ایک بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہم پہ ہرگز اعتبار نہیں کریں گے، خواہ کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں، کتنا ہی ہم سچ کیوں نہ بول رہے ہوں، کتنا ہی ہم ٹھیک بات نہ کہہ رہے ہوں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہماری بات کو مانیں گے نہیں. یعنی یہ ان کا دل کا چور تھا جو طریقہ زبان پر آ گیا. وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ اس کے قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لے کر آ گئے تھے. یعنی پھر والد صاحب کو یقین دلانے کے لیے یوسف علیہ السلام کی کے کرتے پر خون کا کوئی دھبا لگا کر لے آئے تاکہ انہیں یقین آئے. قال بل سولت لکم انفسکم، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بلکہ تمہارے دل ہی نے ایک بات جو ہے وہ بنا لی ہے، یہ تمہاری اپنے دل کی بات ہے، اپنے نفس کی بات ہے، تمہارے دل نے ایسا دھر کر تم کو یہ ایک اسکیم سجھائی ہے. فصبر جمیل، تو بس اللہ تعالیٰ اب مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائے، تو سب سے بہترین اچھا صبر ہے، میں اچھا صبر ہی کروں گا، اور صبر جمیلی کی اب اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو تم بیان کرتے ہو میں اس پر اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی سے استعانت طلب کرتا ہوں. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم، اور اس طرح دوسری طرف یعنی وہ کنویں کی طرف سین کو تبدیل کیا جا رہا ہے کہ ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنا ایک سقا بھیجا پانی لانے کے لیے. فادلا دلوا، تو جیسے ہی اس نے اپنے ڈول کو ڈالا، قالا یا بشرا ھذا غلام، یعنی سقا نے پانی کے لیے کنویں میں ڈول پھینکا، یوسف علیہ السلام اسی ڈول میں بیٹھ کر اوپر آ گئے اور سقا نے پھر جو ہے وہ ندا لگائی، ارے خوشخبری ہو بھائی کہ ایک لڑکا ہمیں مل گیا، یہ تو لڑکا ہے. یعنی اس طریقے سے ان کو ایک لڑکا، وہ بھی انتہائی خوبصورت، جو کہ مل گیا، جس کو کہ وہ آسانی سے بیچ کر پیسے بھی حاصل کر لیں گے. تو اس طرح سے انہوں نے خوشخبری دی اپنے قافلے والوں کو. وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ پونجی کی طرح چھپا لیا، جیسے کوئی اہم شے ہو چھپا لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا مالک ان کے پاس آئے اور وہ مانگنے لگ جائے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو بھی وہ یہ عمل کرتے ہیں. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے بیچ دیا گنتی کے چند درہموں کے عوض، یعنی زیادہ انہوں نے اس کا مطالبہ پیسے اس کے لیے طلب کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ یہ ان کو مفت میں ہی ملا تھا. جلدی جلدی چاہا جو ہے کہ اس کو ہم بیچ دیں کہ کہیں اس کا مالک نہ آ جائے. وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس معاملے میں وہ بڑے زاہد تھے، بڑے قناعت پسند تھے، زیادہ انہوں نے طلب نہیں کیا اس کی قیمت. اس طرح سے یوسف علیہ السلام بکتے بکتے مصر کے بازار تک پہنچ گئے اور ایک بڑے منصب پر فائز وزیر نے ان کو خرید لیا. بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نام جو آتا ہے وہ فوتیفار ہے جس نے اس کو خرید لیا، اور یہ مصر کے ایک بڑے منصب پر فائز تھا. وہ جب یوسف علیہ السلام کو لے کر آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، اس نے کہا، اس شخص نے کہ جس نے اسے خریدا تھا مصر میں، اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو ذرا اکرام سے رکھو، عزت سے رکھو، احترام سے اس کو رکھو. عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا، کیا عجب کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، اور نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، اور یا یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں. یعنی اس نے بھی دیکھ لیا کہ یہ کوئی غیر معمولی قسم کا لڑکا ہے، بہت خوبصورت بھی تھے یوسف علیہ السلام، تو انہوں نے کہا کہ اس کو احترام سے رکھو، ممکن ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اور یا ہمیں یہ کسی اور طریقے سے فائدہ پہنچائے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں تمکن عطا کیا. یعنی مصر کے سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے یوسف علیہ السلام کو پہنچا دیا اور وہاں پر ان کو تمکنت عطا کی. وَلَنُعَلِّمُهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس طرح سے ہم نے انہیں
معاملات کی تہ تک پہنچنا سکھایا. یعنی وہ عزیز مصر کے گھر میں پل رہے تھے جو کہ ایک بڑا وزیر تھا, ایک محل میں وہ پل رہے تھے, وہاں پر مختلف امور پر ڈسکس بھی ہو رہی ہوگی, باتیں بھی ہو رہی ہوں گی, جس سے وہ بہت ساری باتیں انہیں سیکھنے کا موقع ملا. تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس طرح سے ہم نے انہیں معاملات کے فہم کا علم عطا کیا. واللہ غالب علی امرہ, اور اللہ تعالیٰ تو اپنے کام پر غالب ہے, یعنی اللہ اپنے ارادے کو نافذ کر کے ہی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوا جو کچھ ہوا. اگرچہ کیا تو یوسف علیہ السلام کے ان سوتیلے بھائیوں نے, لیکن اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت میں تھا, اور اللہ تعالیٰ اپنا کام تو کر کے رکھتا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی. ولما بلغ اشدہ وآتیناہ حکما وعلما, اور پھر جب وہ بالغ ہوئے یعنی پختگی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکمت عطا کی اور علم عطا کیا. وکذالک نجزی المحسنین, اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح سے پھر ہم نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا. علم اور حکمت در حقیقت تعبیر ہے نبوت کی. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس طرح سے ہم اسی طرح کی ہم بدلہ احسان کرنے والوں کو دیتے ہیں. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب, اور پھر ایک بار ایسا ہوا کہ وہ عورت یعنی وہ عزیز مصر کی بیوی جس کا کہ نام بائبل میں زلیخا آتا ہے, اس کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس عورت نے جو کہ اس کے گھر میں تھی عزیز مصر کی بیوی, اس نے اس کو ورغلانے کی کوشش کی, دعوت گناہ پر آمادہ کیا. وغلقت الابواب, اور دروازہ بند کر دیا. وقالت حیت لک, اور کہا جلدی کرو. یعنی یوسف علیہ السلام اس کے کمرے میں تھے اور اس نے جو ہے وہ دروازہ لاک کیا اور یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی کہ اب جلدی کرو. قال معاذ اللہ, یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ. انہ ربی احسن مثوایا, بے شک وہ میرا مالک یعنی عزیز مصر, اس نے مجھے بہت اچھے طریقے سے ٹھکانہ عطا کیا ہے, بہت اچھی طریقے سے رکھا ہے. انہ لا یفلح الظالمون, اور ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. یعنی میں اگر اس کے ساتھ خیانت کروں اور تمہارے ساتھ کوئی غلط کام کروں تو در حقیقت میں اس کے ساتھ خیانت کا مرتکب ہوں گا, تو اس طریقے سے میں ظالم ہو جاؤں گا, اور جان لو کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ, لیکن اس عورت نے تو اس کا ارادہ کر ہی لیا تھا. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ, اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کا برہان نہ دیکھ لیتے. یعنی ظاہر ہے کوئی عورت اگر دعوت گناہ دے, وہ بھی ایک شریف عورت, تو بہت مشکل کام ہے کہ کوئی مرد اس سے بچ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ رب کا ایک خاص برہان انہوں نے دیکھا, یعنی فطرت کا وہ نور در حقیقت سے مراد ہے جس کو دے کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے. ہر انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ ایک نور یزدانی جو دے کر بھیجا ہے, جس کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ یہ چیز نیکی ہے اور یہ چیز بدی ہے. وہ اگر غالب ہو, اس کی اگر حکمرانی قائم ہو انسان کی وجود پر, تو در حقیقت پھر وہ کسی گناہ میں ملوث نہیں ہو سکتا. اور اس کو معلوم ہو کہ یہ نور یزدانی, یہ نور در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب میں اس کو سنوار لوں انسان کو اور جب میں اپنے روح میں سے اس میں پھونک دوں, تو یہ فطرت کا یہ نور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. گویا کہ وہ اللہ کے برہان کو جب انہوں نے دیکھا, یہ نور فطرت جب ان کے اندر اجاگر ہوا, تو وہ اس گناہ سے بچ گئے. یعنی لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے موقع پر وہ بھی اس بات کا ارادہ کر لیتے, لیکن انہوں نے اپنے رب کے اس برہان کو پہچان لیا. وہ نور فطرت وہ اجاگر ہوا اور جس سے پھر وہ اس گناہ سے بچ گئے. تو لہذا بیان ہوا وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ, اور وہ بھی اس کا ارادہ کر ہی لیتے اس گناہ کا اگر وہ اپنے رب کا برہان نہ دیکھ لیتے. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ, اور اسی طرح ہم نے پھیر دیا برائی کو اور فحاشی کو یوسف علیہ السلام سے. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ, بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے, ہمارے خاص بندوں میں سے تھے. آج کی اس نشست میں ہم اس قصے کو یہیں تک رکھتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.